علیہ السلام کو پیغام ملا ہے وہ تخت شاہی پہ بیٹھ کے ملا ہے، حضرت یوسف کو پیغام ملا ہے مصر کا خزانہ ہاتھ میں لے کے ملا ہے، لیکن جب پیغمبر محمد رسول اللہ کی باری آئی ہے اللہ نے پیغام یوں نہیں دیا کہ کبھی کوہ طور پہ بلایا، اللہ نے پیغام کبھی حضرت سیدہ عائشہ کے بستر پہ سلا کے دیا ہے، کبھی امی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی چھوٹی پہاڑ کوہ طور پہ بلا کے دیا ہے، کبھی اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو ایمان دیا بیت المقدس فلسطین میں بلا کے دیا ہے، کبھی محمد رسول اللہ کو پیغام دیا ہے تو اللہ نے عرش معلیٰ پہ بلا کے دیا ہے جس کے اوپر کوئی مقام ہی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی مکان ہی نہیں ہے، اللہ نے مقامات کو پیغام دینے والے تمام انبیاء کے نیچے رکھے ہیں، لیکن جب محمد رسول اللہ کی باری آئی ہے اللہ نے مقام سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے حضور کو کمال بھی اعلیٰ دیا، جمال بھی اعلیٰ دیا، اور اللہ نے حضور کو اصحاب بھی اعلیٰ دیے۔ حضور کا کمال کیا تھا؟ حضور کا کمال یہ تھا اللہ رب العزت نے علم دیا، علم تمام انبیاء سے اعلیٰ دیا، اللہ رب العزت نے اوصاف دیے، اوصاف تمام اخلاق امت سے مخلوق سے اعلیٰ دیے، اللہ نے اوصاف دیے، اوصاف پوری امت میں حضور نے تقسیم کیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے، حضور کے برکت سے، حضور کے مقصد سے، حضور کی ذات کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ کو ایمان ملا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ نے عالم ارواح کو جمع کیا اور اللہ نے پوچھا کہ اے عالم ارواح سے پوچھا الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انبیاء کی روحیں خاموش ہیں، حضرت عیسیٰ کی روح خاموش ہے، حضرت موسیٰ کی روح خاموش ہے، تمام انبیاء خاموش ہیں، اولیاء خاموش ہیں، شہداء خاموش ہیں، صدیقین خاموش ہیں، کوئی نبی بولتا نہیں، کوئی ولی بولتا نہیں، کوئی شہید بولتا نہیں۔ لیکن جب باری اللہ رب العزت نے جب سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے روح محمد نے بلا کہا، پھر تمام ارواح نے بلا کہا، تو تمام نبیوں کو ایمان ملا ہے حضور کے بلا کہنے کی وجہ سے، تمام ولیوں کو ایمان ملا ہے حضور کو بلا کہنے کی وجہ سے، تمام شہداء کو ایمان ملا ہے حضور کے ایمان کی وجہ سے۔ تو حضور کا ایمان اصل ہے، باقی کا ایمان اصل ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ حضور کو اللہ نے جمال سب سے اعلیٰ دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بتائیں حضور کا حسن کیسا تھا، حضور کا جمال کیسا تھا؟ سیدہ عائشہ نے یوں فرمایا اگر وہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے دل پہ چھریاں پھیر ڈالتی۔ حضرت یوسف کو دیکھنے والیوں نے زلیخا کو تانا دیا تھا، ارے زلیخا تو غلام بے عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے کہا تم نے غلام کو دیکھا نہیں ہے، اپنے محل میں دعوت کی، تمامی عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں پھل دیے، کاٹنے کے لیے چھریاں دی، اب تمام عورتیں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا، زلیخا نے عرض کیا کہ اے یوسف کمرے سے باہر آؤ۔ جب حضرت یوسف باہر آئے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ کیوں؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرے محمد کو دیکھ لیتی دل پہ چھریاں پھیر ڈالتی۔ ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ایک ہے مرکز کائنات، ایک ہے مرکز حسن۔ مرکز حسن کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، شاہ حسن کو حضرت یوسف کہتے ہیں۔ پانی چشمے سے نکلتا ہے، پانی چشمے سے نکلتا ہے، پانی تالاب میں جمع ہوتا ہے، چشمے کو دیکھیں تو منبع ہے، یہ منبع پانی ہے، لیکن تالاب کو دیکھیں تو شاہ پانی ہے۔ دل کو دیکھو، انسان کو اللہ نے وجود دیا ہے، ایک بدن کے اندر دل ہے، ایک بدن کے اندر انگلی ہے، بدن کو دیکھو تو دل کو دیکھو تو یہ مرکز بدن ہے، پورے جسم کا مرکز دل ہے، لیکن شاہ کو دیکھو، انگلی کو دیکھو تو یہ شاہ بدن ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ کا حسن یہ مرکز حسن ہے، حضور کی وجہ سے حسن دوسرے نبیوں کو ملا ہے، حضور کی وجہ سے ایمان دوسرے نبیوں کو ملا ہے۔ محمد الرسول اللہ چونکہ یہ مرکز حسن ہے، حضرت محمد الرسول اللہ کی وجہ سے حضرت یوسف کو ایمان ملا ہے، حضرت یوسف یہ شاہ حسن ہے، محمد الرسول اللہ یہ مرکز حسن ہے۔ انہوں نے مرکز انہوں نے شاہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے انہوں نے شاہ حسن کو دیکھا تھا تو بدن کے جسم جو انگلی
ہے، شاخ بدن کو کاٹا ہے، اگر وہ مرکز حسن کو دیکھ لیتی مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے حضور کے بارے میں کیا فرمایا، اس جہاں میں جس جگہ بھی روبرو انسان ہے وہ سبھی ان کے قدم کی دھن پر قربان ہے، وہ سبھی ان کے قدم کی دھن پر قربان ہے۔ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی ایک نظر میرے نبی کو وہ اگر، پھیر دیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بس نعروں کا وقت نہیں، حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں میرے پاس وقت نہیں، بالکل ان کو حضرت کو آئیں گے تو میں سٹیج چھوڑ دوں گا۔ تو علماء دیوبند نے علم الکلام بھی دیا ہے، علم فقہ بھی دیا ہے، علم تصوف بھی دیا ہے۔ علماء دیوبند نے امت کو تمام انبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم۔ میں بالکل مختصر نعتیہ کلام کے لیے گزارش کروں گا، مولانا محمد عمران مدنی صاحب تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ سے مصرع سمجھ آیا کیا کہنا سب نے مل کر؟ سارے مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ
ساری امت کے سردار صحابہ میرے رہبر ہیں، ساری امت کے سردار صحابہ میرے رہبر ہیں، محبوب خدا کے یار صحابہ میرے رہبر ہیں، محبوب خدا کے یار صحابہ میرے رہبر ہیں، اسلام کے خدمت گار صحابہ میرے رہبر ہیں، اسلام کے خدمت گار صحابہ میرے رہبر ہیں، وہ تو سارے ہیں عظمت والے، صدیق عمر ہے نرالے، وہ تو سارے ہیں عظمت والے، صدیق عمر ہے نرالے، جس جگہ ہے ان کا مدفن سرکار کا وہ ہے مسکن، جنت ہے وہ دربار صحابہ میرے رہبر ہیں، اسلام کے خدمت گار صحابہ میرے رہبر ہیں، کہتا ہے ارشد عاجز تو بن جا ان کا نوکر، کہتا ہے ارشد عاجز تو بن جا ان کا نوکر، پھر آقا ہوں گے تیرے تو مر جا ان کا ہو کر، اس بات کا کار کرار صحابہ میرے رہبر ہیں، اسلام کے خدمت گار صحابہ میرے رہبر ہیں، پہچان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگا، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ میرا نہیں نبی کے، یہ میرا نہیں نبی کے فرمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ترمیم اس میں کوئی الزام کیسے کر دے، ترمیم اس میں کوئی الزام کیسے کر دے، رب نے کیا بیان، رب نے کیا بیان قرآن کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، یہ کاغذی نہیں ہے، یہ کاغذی نہیں ہے، میدان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے علاقے کے امیدوار جمعیت علماء اسلام کے حضرت مولانا عبید الرزاق فاروقی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا آج کے ہمارے معزز مہمان وکیل احناف شہزادہ اہل سنت فخر دیوبند حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، میں ان 4 لائنوں کے ساتھ مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں کہ الزمین تا فلک دل کشو دل نشی آقا تجھ سا کوئی نہیں۔ کس کس کا ایمان اور عقیدہ ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں؟ بس وہ ایک یہ 4 لائنیں 1 منٹ مجھے چاہیے، سارا مجمع مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا کوئی نہیں۔ الزمین تا فلک دل کشو دل نشی آقا تجھ سا، سننے کا ہاتھ یہاں تک بلند ہو، آقا تجھ سا، الزمین تا فلک دل کشو دل نشی تجھ سا کوئی نہیں، اے میرے محجبی تیرا ثانی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تو ہے نور مبین،
ہے جان دی تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں اب مجھے نہیں پتا کس کس کا ہاتھ بلند ہوگا آقا تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ چھے اپنا بس صدق و یقین آقا تجھ سا بس آج کے لیے اتنا ہی پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو پورا کلام سنائیں گے دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اہل سنت وکیل احناف شہزادہ اہل سنت میرے مسلک کا میرے ملک کا خوبصورت نام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہاتھ اٹھا کے مہمان کا استقبال فرمائے نعرہ تکبیر اس بندے کا ہاتھ ہے وہ اٹھائے نعرہ تکبیر اور مرتبہ کہنا ہے زندہ باد زندہ باد پتہ چل جائے سارے اصلی اور نسلی سنی بیٹھے ہیں تاجدار ختم نبوت سلامت رہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ دینی مدارس تبلیغی جماعت خلافت راشدہ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب